بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأنهم منهم قسیسین ورہبانا وأنهم لا يستكبرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولادیں دینے والا۔ جس طرح وہ خالق کائنات اس کائنات کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں تھا، اسی طرح وہ رب العالمین اس کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم امام دین سید اول والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پہ، کہ جن کو خالق کائنات نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد دنیا کے اندر اہل کتاب میں 3 بڑے مذاہب ہیں۔ ایک یہودی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں۔ دوسرے عیسائی ہیں مسیحی، جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو انہی کی امت کہتے ہیں۔ اور تیسری اہل کتاب میں جو جماعت ہے، جو مذہب ہے، وہ اسلام ہے، جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں۔ ان تینوں مذاہب میں سب سے پہلے جو ہیں وہ یہودی آئے تھے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام
مبعوث فرمائے گئے، اور سب سے آخر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسالت ہوئی۔ آپ کے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا اور اسلام کو اپنا پسندیدہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کے اسلام کی تکمیل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو بھی ختم کر دیا، بند کر دیا، آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا اور اسلام کو آخری دین بنا کے بھیجا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دین، اسی طرح ان کے بعد کوئی دین بھی نہیں آئے گا، کوئی شریعت بھی نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت مکہ اور اس کے گرد و پیش جو ان دو مذاہب جو پہلے سے موجود تھے، یہودی اور عیسائی، ان کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے راہب، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ چیز پڑھ رکھی تھی کہ جو حالات و واقعات اس وقت دنیا میں رونما ہو چکے ہیں، ان کے حساب سے بہت جلد اللہ تعالیٰ اس علاقہ کے اندر اپنے نبی کو بھیجنے والے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے گئے۔ اب تک جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے گئے وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے تھے۔ گو کہ اسماعیل علیہ السلام خود تو اللہ کے رسول تھے، لیکن ان کی اولاد سے اب تک کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا تھا، اور جتنے نبی آئے تھے وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے نام سے پکارا، اور یہ وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے جن کی اصلاح کے لیے، جن کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار دنیا کے اندر اپنے نبی کو، انبیاء کو بھیجنا پڑا۔ نبی آتے، ان کو اللہ کا پیغام سناتے، یہ آگے سے اپنے نئے نئے مطالبات، نئی نئی ڈیمانڈیں، ان کے نخرے ہی بہت زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ڈیمانڈیں بھی پوری کرتا، ان کے مطالبات بھی پوری کرتا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ سیدھے ہو جائے۔ لیکن انہوں نے ہر دور کے اندر انبیاء اکرام کو مانا بھی، اور ماننے کے بعد پھر اپنی مرضی کے مطابق انبیاء کو چلانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی مخالفت کرنے لگتے، اور آخر پہ بہت سارے انبیاء ان کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بنی اسرائیل کے اوپر قرآن مجید میں لعنتیں برسائی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا وقت ہوا چاہتا تھا، تو یہ جو بنی اسرائیل والے تھے یہ کہتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجنا ہے، اور اب تک جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں وہ ہماری ہی قوم میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو ابھی بھی ہمارے اندر ایک نبی آ جائے گا، ہم نے ان کی پیروی کر لینی ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ اور بڑی لاڈلی قوم۔ نبی تو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث فرما دیے گئے، لیکن یہ دیکھ کے وہ بڑے ہی پریشان ہوئے
اور بڑے ہی غم و غصہ کا اظہار کیا کہ اب تک جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام سے اور بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، لیکن یہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آ گئے۔ اب اس بات کا ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو دل سے تسلیم کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن مخالفت اس وجہ سے کی کہ یہ ہماری لڑی اور ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، اگر میں مثال چھوٹی سی دینے لگا ہوں کہ اگر ایک خاندان کا لڑکا جو ہے، ایک خاندان والے وہ اب تک جو ہیں وہ بس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں اور ساتھ ان کا چچیرا، ان کا کزن، ان کا پتریر جو ہے وہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے تو ان کو اس بات کا حسد ہوتا ہے کہ یہ میرے خاندان، میرے باپ کی لڑی سے اتنا بڑا عہدہ کیوں نہیں لیا گیا، یہ میرے پتریر اور دوسرے جو ہیں وہ میرے کزن وغیرہ ان سے کیوں یہ بڑھ گئے ہیں، وہ لوگ ہم سے کیوں بڑھ گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، دنیا کے اندر مشرکین بھی ہیں تمہارے مخالفت میں، تمہاری مخالفت کرنے والے مشرکین بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن یہودی جو ہیں وہ اپنے اندر تمہاری سب سے زیادہ نفرت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ایمان والوں کے لیے اپنے دل میں سب سے زیادہ عداوت اور بغض اور نفرت ان لوگوں کے دلوں میں پاؤ گے جو ہیں الیہود، جو یہودی ہیں، اور ان کے بعد والذین اشرکوا، یہودیوں کے بعد تم اپنا سب سے بڑا دشمن پاؤ گے مشرکین کو، اشرکو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ولا تجدن اقربن ہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی کے دل میں اپنے لیے تم نرمی، محبت، کافروں میں سے، اہل کتاب میں سے اگر کسی کے دل میں پاؤ گے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ ان میں بڑے بڑے صوفی، راہب اور علماء ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ متکبر نہیں ہیں، ان کے اندر بغض اور جو ہے وہ متکبر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تمہارے لیے اپنے دل میں نرمی پائیں گے اور تمہارے لیے اپنے دل میں سب سے زیادہ جو بغض، عداوت اور نفرت وہ رکھیں گے وہ یہودی رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہاں مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے خاندان اور 3 بڑے قبیلے تھے۔ ان میں ایک بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ 3 مدینہ کے اندر یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ مل جانا، اس وجہ سے اللہ کے نبی کی مخالفت کھول کے نہیں کرتے تھے، لیکن ارادہ رکھتے تھے کہ ہم کسی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں، اور جب ان کو موقع ملتا تھا تو وہ اس چیز سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابیہ بنو قینقاع جو قبیلہ ہے اس میں گئی دکان سے، بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہاں ایک یہودی جو کھڑا تھا اس نے اس اسلام کی بیٹی کا پردہ جو اس نے اوڑا ہوا تھا اپنے اوپر، اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا تھا، تو اس نے اس کی چادر جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ اس کو گرہ لگا دی،
جب وہ پلٹی پیچھے تو وہ چادر پیچھے وہ گرا لگی ہوئی تھی، جھٹکا لگا، چادر سر سے اتر گئی۔ اس صحابیہ نے آواز لگائی، واہ اسلامہ، ہائے میرا اسلام۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ایک پردہ ہی اترا ہے نا، اسلام تو نہیں سارا گیا، لیکن اس اسلام کی بیٹی کا پردہ اترا، اس نے کہا ہائے میرا اسلام گیا۔ آج کی ہماری بیٹی، آج کی ہماری اسلام کی بہن، کلمہ پڑھنے والی نبی کی امت کی ایک بیٹی، عزت اسلام کی، مسلمانوں کی عزت، آج وہ کلمہ بھی پڑھتی ہے، آج وہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ آج اسلام کی بیٹیاں چند ٹکوں کی خاطر انٹرنیٹ کے اوپر آج نیم برہنہ ہو کے اپنے بدن کی، اپنے جسم کی جو ہے وہ نمائش کر رہی ہے، اور ان کے اسلام کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ آج ہمارا مسلمان نمازی، حج کرنے والا حاجی، آج جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس کے گھر کی بچیاں جو ہیں وہ اپنا پردہ اتار دیتی ہیں، اور ان کے اسلام کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ محترم بھائیو، اسلام عمل کا نام ہے، اور اسلام مختلف اعمال کو مل کے پورا دین بنتا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس عمل کے چھوٹنے سے کون سا میرا اسلام جا رہا ہے۔ ایک ایک عمل کو اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا الی سبیل ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کو اپناؤ۔ اگر عورت ہے تو وہ پردے کا اہتمام کرے، اگر مرد ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، چہرے کے اوپر سنت رسول کو سجائے۔ اگر اس کی نماز مسجد کے اندر اسلام کا حکم دیتی ہے تو اس کے گھر کے اندر، پورے گھر کے اندر پورے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس عورت کا پردہ اترا، اس نے کہا ہائے میرا اسلام گیا۔ وہاں ایک صحابی کھڑا تھا، اس نے تلوار اٹھائی اور جس یہودی نے اس کا پردہ اتارا تھا اس کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے اس صحابی کے اوپر حملہ کیا، اس صحابی کو شہید کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، پردہ ہی اترا تھا، اتنی غصے والی کیا بات تھی، اس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا شدت پسند مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، بندے کے اندر تحمل ہونا چاہیے۔ کیا ہو گیا تھا؟ ایک عورت کا پردہ ہی اترا تھا۔ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنی بیٹی کے پردے کے اتارنے کا اور اپنے صحابی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے سارے صحابہ کو جمع کیا اور اس بنو قینقاع قبیلے کے اوپر یلغار کر دی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کی، کہا ہاں بھائی تمہارا کیا علاج کیا جائے۔ وہ منتیں سماجتیں تو کرنے لگے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور مدینے سے دفع ہو جاؤ۔ سارے قبیلے کو، بنو قینقاع کے قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ جب مسلمانوں کے اندر غیرت ہوتی تھی، مسلمانوں کے اندر جرت ہوتی تھی، مسلمانوں کے اندر ایمان ہوتا تھا، پھر وہ اپنی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی رکھوالی بھی کیا کرتے تھے، پھر وہ اپنے مسلمانوں کی جانوں کا بدلہ بھی لیا کرتے تھے۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، ہم نے آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے، آئیں اور آ کے کھانا بھی کھائیں اور ہمیں دین کی دعوت بھی دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، بنو نذیر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح ایک بہت بڑی دیوار کے ساتھ چٹائی بچھائی، اللہ کے نبی کو یہاں چٹائی کے اوپر ساتھ بٹھا دیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، چلے گئے۔ صحابہ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، اللہ کے نبی آئے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لو جی، یہ کون سا اللہ کا نبی ہے، دعوت ہی قبول نہیں کرتے، آئے ہیں اور ہمارا کھانا بھی نہیں کھایا اور اٹھ کے چپ چاپ چلے گئے ہیں۔ بعد میں جبریل نے
اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ اے نبی یہ تو تمہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور دیوار کے اوپر ان کا ارادہ تھا ایک بہت بڑا پتھر رکھ کے اللہ کے نبی کے سر کے اوپر پھینک کے آپ کو شہید کر دیں، ہم نے آپ کی جان بچائی۔ اور جو ہے جبریل انہوں نے اللہ کا حکم سنایا۔ جب یہ واقعہ سارا صحابہ کو بھی پتا چل گیا تو سارے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو نذیر قبیلے کا گھیراؤ کیا اور ان کو بتایا ہاں بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ تم نے تو یہ سازش کی ہوئی تھی۔ اب وہ مان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان بدبختوں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو ساری بات جو ہے وہ بتا دیتے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو وہاں سے مدینہ سے سارے قبیلے کو نکال دیا۔ ایک قبیلہ پیچھے بچ گیا، بنو قریظہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آئے تو آپ نے سارے مدینہ والوں کو جمع کر کے تو وہاں مدینہ کے دفاع کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کو بھی بلایا، عیسائیوں کو بھی بلایا، مجوسیوں جتنے بھی لوگ تھے مدینہ والے ان کو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ کے اوپر کوئی بھی بندہ حملہ کرے گا تو سارے مدینہ والے مل کے تو اپنے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے دوسرے مذاہب کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ باہر سے کس نے حملہ کرنا تھا؟ مسلمانوں کے اوپر کفار نہیں حملہ کرنا تھا، اور مدینہ پہ کس نے حملہ کرنا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد اور اس جو ہے معاہدے کے ساتھ سارے مدینہ والوں کو جمع کر لیا، جوڑ لیا۔ لیکن جب غزوہ خندق بپا ہوا، سارے مکہ کے قبائل، سارے مکہ کے گروہ انہوں نے جمع ہو کے پہلے بدر پھر احد، جب انہوں نے کوشش کی کہ ہم مدینہ اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تو انہوں نے سارے علاقے کے قبائل کو جمع کیا اور یکمشت مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا جو ہے پروگرام بنایا۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ تو سارے گروہوں کو، سارے قبائل کو جمع کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا جب انہوں نے پروگرام بنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے تو دفاع کا پروگرام بنایا کہ صحابہ نے کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی طاقتور دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم اپنے دفاع کے لیے ایک خندق کھود لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق کھود دی، مدینہ کا دفاع کر لیا۔ باہر سے مکہ کے دشمن آئے، وہ جو ہے خندق پھلانگ نہ سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ باہر سے مشرکین مکہ سارے قبائل کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو اندر کے جو یہودی تھے انہوں نے وہ معاہدہ جو سارا مدینہ مل کے مدینے کا دفاع کرے گا وہ معاہدہ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ ان کو پتا تھا کہ باہر سے اب یہ سارے قبائل آ گئے ہیں، انہوں نے ان کو نقصان کرنا ہے تو اندر سے ہم بھی حملہ کریں گے، تو ہم جب غالب آ جائیں گے تو کون سا معاہدہ اور کون سی پاسداری معاہدے کی۔ لیکن اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کا دفاع کیا، مسلمانوں کو بچا لیا۔ مکہ والے سارے پسپا ہو کے واپس چلے گئے، ذلیل اور خوار ہو کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس گھر آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جبریل امین آ گئے۔ اللہ کے نبی اپنے سر کے بال کھول رہے ہیں، ان کو دھونے لگے ہیں، جبریل آ گئے، جنگی لباس میں ہیں۔ اللہ کے نبی آپ نے تو جنگی لباس اتار بھی دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں کیا حکم ہے؟ فرمایا بنو قریظہ کا علاج کرنا ہے، وہ مسئلہ حل کرنا ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے اندر سے اور اس معاہدے کو توڑا ہے۔ صرف معاہدے کو نہیں توڑا بلکہ مسلمانوں کے خیموں کے اوپر حملے کیے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خیمے میں عورتوں کے ساتھ تھی، یہودی ایک اندر پھلانگ کے آیا تو انہوں نے اس کو پکڑا، اس کا گلا کاٹا اور سر خیمے سے باہر پھینک دیا۔ جب باہر والے یہودیوں نے دیکھا کہ اندر تو کوئی مرد ہیں تو وہ بھاگ گئے۔
تو مختصراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ہاں جی تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، تم نے معاہدہ کیوں توڑا ہے؟ اب وہ جناب معافیاں مانگنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نے عہد شکنی کی ہے، تمہیں اس سے بڑی سزا ملنی چاہیے، بتاؤ تمہاری کیا سزا ہے؟ کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اس قبیلے کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے اور بنو قریظہ سے مسلمان ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ ان پر چھوڑ دیں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں فیصلہ منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک جنگ میں زخمی تھے، ان کو بلایا گیا، اٹھا کے لایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ان سے پوچھ لیں کیا واقعتاً ان کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے جوان ہیں ان سب کو قتل کیا جائے، اور ان کے بوڑھوں کو بھی قتل کیا جائے، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے، اور ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا اے سعد جو فیصلہ تو نے بنو قریظہ کے لیے زمین کے اوپر کیا ہے، اللہ کی قسم آسمان والے رب کا بھی ان کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ یہ یہودی اتنی گندی قوم ہے، انہوں نے ہر دور کے اندر انبیاء کو شہید کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا بار بار پروگرام بنایا ہے، اور انہوں نے عہد شکنی کی ہے۔ اسی کے تحت بات چلتی چلتی بات آگے لمبی ہو جائے گی، خطبہ جمعہ کا جو ہے موضوع لمبا ہوتا ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے۔ انہوں نے 1799 کے اندر انہوں نے زمین کے اندر اس جگہ انگلینڈ میں ایک جو ہے یہ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہمارا بھی ملک ہونا چاہیے۔ ان کا پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، مسلمانوں کے ملک ہیں، عیسائیوں کے ملک ہیں، ہندوؤں کے ملک ہیں، کمیونسٹوں کے ملک ہیں، لیکن یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہے۔ اور ان کے مذہبی رہنما وہ اپنے ملک کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس دن یہودیوں نے ملک بنا لیا اس دن یہودیوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے دنیا کے اندر اپنی طاقت کو منوانے کے لیے، اپنی ایک حکومت منوانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ فلسطین کی سرزمین اس کا انتخاب کیا کہ اس جگہ کے اوپر ہمارا ملک ہونا چاہیے۔ وہاں سے پھر انہوں نے یہ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تھی، وہ خلیفہ جو آخری خلیفہ عبد الحمید، اس کے اوپر دباؤ ڈالا۔ محترم بھائیوں بات کو تھوڑا سا پیچھے بتا دوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیت المقدس کی چابیاں لی تھیں بغیر لڑائی کے، اس وقت عیسائی اس سرزمین کے حاکم تھے، تو جب ان سے چابیاں لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو عیسائیوں نے بغیر لڑے چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی، لیکن ساتھ ایک معاہدہ لکھا، کہا ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، وعدہ کرو کہ تم اس سرزمین کے اوپر یہودیوں کو نہیں آباد ہونے دو گے۔ یہ عیسائیوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ لکھا، اور اس معاہدے کو معاہدہ عمری کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے اس صدی، پچھلی صدی کی 1907-8 تک مسلمان اس معاہدے کے پابند رہے۔ تب تک انہوں نے فلسطین کے اندر نہ اسرائیلیوں کو جو ہے وہاں ان کے گھر بنانے کی جگہ کی اجازت دی، نہ زمینیں خریدنے کی جگہ دی، لیکن 1905-6 کے اندر مسلمانوں کی وہ جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈال کے اس معاہدے کو کینسل کر کے اجازت لے لی کہ ہم یہاں اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور زمینیں خرید سکتے ہیں۔
اس وقت پھر یہ پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اس فلسطین میں بسانا انہوں نے شروع کر دیا، اور وہاں سے ظلم کی ایک داستان شروع ہو گئی۔ یہ آئے روز مسلمانوں کے علاقے کے اوپر حملہ کرتے۔ پہلے شروع میں انہوں نے بڑے مہنگے داموں زمینیں خریدیں، بعد میں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، ان کی زمینوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کی بستیوں کے اوپر حملے کر کے وہاں قبضے کرتے، بلڈوزر پھیرتے، اور جو ہے وہاں اپنی یہ ناپاک سلطنت، یہ اسرائیل، اس کی بنیاد رکھی۔ آہستہ آہستہ آج اس وقت حالت یہ ہے کہ مسلمان وہاں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے محروم کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کی زمینیں چھین لی گئی ہیں، مسلمانوں کے تجارتی مراکز جو ہیں ان کو ڈھا دیا گیا ہے، اور اس وقت تک اب تک کم از کم جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 5 سے 6 لاکھ مسلمان، اور اس بار ابھی جو وہاں جنگ شروع ہو چکی ہے، اس بار اب تک جو میتیں دفنائی جا چکی ہیں ان کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے، اور ان میں زیادہ بچے اور عورتیں اور کمزور ضعیف العمر بزرگ ہیں، جن کے اوپر اسرائیل دنیا بھر کا خطرناک ترین دن رات برود برساتا جا رہا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، پوری دنیا کا کفر اس کے ساتھ ہے۔ UNO جو اس وقت دنیا کے اندر حقوق انسانیت کا علم بردار بنا ہوا ہے، اس نے خود جو ہے اس کو اجازت اسرائیل کو دی ہے۔ محترم بھائیو، یاد رکھ لو، کوئی کافر تمہارے عزتوں کے رکھوالے نہیں ہیں، کوئی کافر تمہاری جانوں کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جس دور کے اندر مسلمان مضبوط تھے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی عزتیں محفوظ تھیں، مسلمانوں کی جان و مال محفوظ تھا، مسلمانوں کے املاک محفوظ تھے، اور دنیا مسلمانوں کی عزت بھی کرتی تھی۔ لوگ آپ کی داڑھیوں کی وجہ سے، آپ کی نمازوں کی وجہ سے، آپ کے قرآن کی وجہ سے دنیا آپ کی اللہ کی قسم عزت نہیں کرتی، دنیا آپ کی طاقت کو مانتی ہے، بلکہ دنیا ہر بندے کی طاقت کو مانتی ہے۔ آج ساری دنیا جو ہے وہ امریکہ کے آگے جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ امریکہ کی طاقت ہے۔ اگر آج مسلمانوں کا رعب دنیا سے ختم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا، مسلمانوں نے قوت کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کے اس جہادی مشن کو چھوڑ دیا۔ ایک مسلمانوں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا محسن باللہ، اس کو پتا چلا کہ ایک عیسائی ملک کے اندر، رومی عیسائی ملک کے اندر ایک مسلمان جو ہے نا اس کو اس کی حکومت نے قید کر رکھا ہے۔ خبر پہنچی کہیں سے چلتی چلتی کہ روم جو اس وقت بڑی مضبوط سپر پاور تھی، وہاں کے بادشاہ نے ایک مسلمان کو اپنے ملک میں قید کیا ہوا ہے۔ اس محسن باللہ نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے اوپر لکھا، اے رومی کتے، جب تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے تو اس وقت فوراً میرے اس مسلمان بھائی کو جسے تو نے قید کیا ہوا ہے اپنے ملک کے قریب ترین کسی مسلمان ملک کے حوالے کر دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میرے ملک سے اتنی بڑی فوج تیرے اوپر سرکوبی تیری کرنے کے لیے چلے گی جس کا اگلا سپاہی تیرے شہر میں ہوگا اور اس کا آخری سپاہی میرے شہر میں ہوگا۔ جب یہ خط اس رومی کتے تک پہنچا تو اس نے فوراً تلاش کیا، ڈھونڈو کون سا مسلمان قید ہے۔ اس کو تلاش کیا گیا، قید سے نکالا گیا، پورے پروٹوکول کے ساتھ مسلمانوں کے ملک کے حوالے کیا گیا۔ اور ادھر کیا ہوا ہے، ایک عورت مسلمانوں کے ملک کے اندر اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، عیسائی عورت،
اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمتی کی۔ آسیہ ملعونہ اس کا نام ہے، لیکن مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی بے حرمتی کرنے والی اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ امریکہ کے ایک فون کے اوپر ہمارے مسلمان پاکستان کے حکمرانوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ امریکہ کے حوالے کیا۔ اس کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کو قتل نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کیس نہیں چلایا گیا۔ امریکہ نے فون کیا کہ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری عیسائی عورت ہے، اس کو باعزت ہمارے حوالے کرو۔ اللہ کی قسم پاکستان نے اس آسیہ عورت کو جس نے قرآن کی بے حرمتی کی، جس نے اللہ کے نبی کی شان میں بے حرمتی کی، اس کو جناب امریکہ کے حوالے کیا۔ کیا یہ مسلمان جو ہے کیا دنیا میں اس طرح زندہ رہتے ہیں؟ اس طرح اپنی جانوں اور مال اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح میاؤں میاؤں کرتے پھرتے ہیں؟ محترم بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے، ہم اپنی عزتوں کی رکھوالی کے لیے، ہم اپنی مساجد کی رکھوالی کے لیے، ہم اپنی اسلام کی بیٹیوں کی جان و مال اور عزت کی رکھوالی کے لیے سب سے پہلے ہم تمام مسلمان متحد ہو جائیں۔ اور متحد ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہادی تلوار کو اٹھانا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے مکہ سے لے کے نکلے تھے، مدینہ پہنچے اور مدینہ سے وہی شہزادے جہادی تلوار لے کے دنیا کے طول و عرض پر پھیل گئے۔ اور پھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ جہادی جو مار کے لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے 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 آگے سمندر آ گیا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آگے تیری زمین ختم ہو گئی ہے، اگر سعد کو یہ پتا چل جائے کہ اس سمندر سے آگے بھی کوئی بستی ہے تو میں تیرے دین کا علم وہاں کھڑا کرنے کے لیے، تیرے نبی کی سنت کو اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے میں اس سمندر کو چیرتا ہوا وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ آج 57 اسلامی ملک، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، اور جس کا دل چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور ان کے ہستے بستے شہروں کو، ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے، ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان سے پہلے دنیا کے اندر اگر کوئی مضبوط مسلمانوں کی طاقت تھی، ملک تھا، تو وہ عراق تھا، جس کے پاس تیل بھی موجود تھا، جس کے پاس اپنی فوج بھی موجود تھی، جس نے ایٹم بنانے کا بھی پروگرام بنا لیا تھا، لیکن کافروں نے عراق کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد لیبیا کا ملک تھا جس نے اس پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک متحد فوج بنانے کا پروگرام بنایا، ایک اسلامی بینک بنانے کا پروگرام بنایا۔ آج لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا، شام کو تباہ کر دیا گیا، تیونس کو تباہ کر دیا گیا، اور فلسطین کے اوپر یہودی ریاست بنا کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، اور آج پوری دنیا آپ کے اس ملک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ نے کل سنا ہے، پرسوں، یہ ہندوستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہاں کے کشمیریوں نے کھڑے ہو کے تو اپنے شہداء کا بدلہ لیا، کچھ لوگوں کو وہاں قتل کیا۔ اب یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے کہ وہ واقعتاً قتل کرنے والے مسلمان تھے، کیونکہ یہ مودی بدبخت مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے خود ہی اس طرح کے ڈرامے اور اس طرح کے شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ اس وقت سے ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سنتاس کا معاہدہ وہ توڑ دیا ہے، پاکستان کا سفیر پاکستان بھیج دیا ہے، اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، اور اس وقت جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ کے فضل سے ہم تو چاہتے ہیں،
ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی جہاد کا دروازہ کھلے، اور یہ جو ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہمارے امیر صاحب کو قید کیا ہوا ہے، یہ جو ہماری جماعت کو پابندیاں لگا کے بند کیا ہوا ہے، اللہ کی قسم ہمارا تو خون کھول رہا ہے۔ ہم تو اس طرح کے کوئی رستے تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے شیر نکلیں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اس کی جغرافیائی، اس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے سندھی کو بلوچی، بلوچی کو پٹھان، پٹھان کو پنجابی کا بھائی بنانا ہے، ایک کلمے کے ساتھ آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے۔ آج کافر ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے کافر آپس میں متحد ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے آپس میں متحد ہو کے اپنی بندوقوں کا رخ، اپنے غصے کا رخ، اپنی نفرت کا رخ، سارے کا سارا جو ہے وہ کافروں کی طرف اس کا رخ موڑنا ہے۔ دوستیاں اپنوں کے ساتھ لگانی ہیں، نفرتیں کافروں کے ساتھ کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دوست تو وہ ہیں، تمہارے دوست تو وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، اور کافر تمہارے دوست بالکل نہیں ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے مومن بھائیوں کو دوست بنانا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور اس کلمے کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جو دنیا کے اندر جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنی جان و مال تک ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچی ہے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر دنیا کے کسی ایک کونے کے اندر ایک مسلمان قوم کو تکلیف پہنچتی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپ بے قرار ہو جانا چاہیے، ان کی مدد تک پہنچنا چاہیے۔ آج اللہ کی قسم وہاں اللہ اکبر، آپ یہ انٹرنیٹ کو اٹھائیں، جو بھائی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہاں سے جو ویڈیو آ رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 30 35 جنازے ایک ایک علاقے سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہاں قبریں نہیں بن سکتی۔ قبروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹریکٹر کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ اکٹھی ایک بہت بڑی قبر کھودتے ہیں، ان میں سارے اپنے مردے رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے دفنا دیتے ہیں، اور چند دن پہلے تک اللہ کی قسم یہ صورتحال بھی بن چکی تھی کہ وہاں اپنی میتوں کو دفنانے کے لیے ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ 60,000 سے زائد شہادتیں جو ان کو دفنایا جا چکا ہے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملبے کے نیچے ہیں۔ ہم نے کیا